دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام زیک تھا، اس کا بڑا خواب تھا۔ وہ ہمیشہ آسمان میں اڑنا اور دنیا دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ اپنے دادا کے صندوق سے کھیل رہا تھا، زیک کو ایک پرانا مٹی سے ڈوبا ہوا جہاز ملا۔ زیک نے جلدی سے مٹی صاف کی۔ زیک نے جہاز پر کچھ عجیب نشان دیکھے۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ جب اس نے اس نشان کو چھوا تو جہاز چمکنے لگا۔ جہاز بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک سچ کا مکمل سائز کا جہاز بن گیا۔ لیکن یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا، یہ ایک جادوئی اڑتا ہوا جہاز تھا۔ زیک کا طوطا پالی اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، جو کہ خوشی سے بولنے لگا، اڑتے ہیں کیپٹن زیک۔ زیک نے خوشی اور تھوڑی سی گھبراہٹ کے ساتھ جہاز کے پہیوں کو پکڑا۔ جہاز زمین سے اڑا، جو کہ نرم سفید بادلوں سے گزرتے ہوئے آسمان میں اڑنے لگا۔ زیک اور پالی خوشی میں ہنسنے لگے۔ ان کا پہلا اسٹاپ ایک جادوئی جنگل تھا، جہاں ان کی ملاقات دوستانہ پریوں سے ہوئی۔ پریوں نے زیک اور پالی کا خوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے زیک کو جادوئی استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد کر سکتا۔ زیک نے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے وہ برف والی پہاڑیوں کے اوپر اڑنا شروع کیا۔ انہوں نے برف میں پھنسے ہوئے ریچھوں کو دیکھا۔ ماں ریچھ پریشان نظر آ رہی تھی، وہ اپنے بچوں کو قریب رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیپٹن زیک کو محسوس ہوا کہ اس سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے جہاز کو نرمی سے نیچے اتارا۔ پالی کی مدد سے ریچھوں کے لیے ایک رسی کی سیڑھی بنائی گئی تاکہ وہ جہاز پر چڑھ سکے۔ زیک اور پالی نے پھر احتیاط سے ریچھوں کے خاندان کو ایک محفوظ گرم غار میں پہنچا دیا۔ ماں ریچھ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے بچا لیا کیپٹن زیک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زیک خوش ہوتے ہوئے مسکرایا، یہ ہمارا کام ہے، ہمیشہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے۔ زیک اور پالی ایک بڑے شہر گئے۔ انہوں نے بچوں کے لیے ایک کھیلنے کا میدان بنایا۔ وہ ایک صحرا میں اڑے، جہاں انہیں ایک کھویا ہوا قافلہ ملا۔ اس نے انہیں ایک نفلستان تک پہنچایا۔ وہ ایک اڑتے ہوئے جزیرے پر بھی گئے، جہاں انہوں نے عقل مند پرندوں سے ستاروں کے راز سیکھے۔ ایک دن جب وہ ایک وقت سمندر کے اڑ رہے تھے، انہوں نے ایک جہاز کو خوفناک طوفان میں پھنسے ہوئے دیکھا۔ لہریں بہت اونچی اونچی تھیں، جہاز پر ملاح ڈرے ہوئے اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ کیپٹن زیک نے فوراً ان کی مدد کی۔ اس نے جو جادو سیکھا تھا اسے استعمال کرتے ہوئے اس طوفان کو کم کیا۔ جہاز کو بحفاظت کنارے تک پہنچایا۔ ملاحوں نے خوشی سے زیک کی تعریف کی اور اسے ہیرو کہا۔ اپنے سفر کے دوران زیک اور پالی نے بہت سے دوست بنائے اور اہم سبق سیکھے۔ انہوں نے سیکھا کہ مہربانی، بہادری دنیا کو بدل سکتی ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا تب زیک اور پالی نے فیصلہ کیا کہ اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ زیک کے دادا کے گھر کی طرف واپس اڑے۔ جادوئی جہاز کو نرمی سے اتارا۔ زیک کے دادا انہیں استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید زیک، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ زیک نے سر ہلایا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ دادا، یہ حیرت انگیز تھا، ہم نے بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ زیک کے دادا نے اسے گلے لگایا، مجھے تم پر بہت فخر ہے زیک، تم ایک اچھے کیپٹن بن گئے ہو۔ اس دن کے بعد کیپٹن زیک اور پالی نے اپنے قصے بتانے میں جاری رکھے۔ انہوں نے دوسروں کو بہادر، مہربان اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی، اور اس طرح کیپٹن زیک اور اس کا وفادار طوطا پالی ہمیشہ خوشی خوشی رہتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے اور نئی جگہ دریافت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔